السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں یہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید ہمارے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ایمان والوں کے لیے صبر ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، ایمان والوں کے لیے مشکل وقت میں ایک سہارا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جس طرح کے حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں تو ایک بے چینی مسلمانوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو میں آج اس ماحول پر، اس بے چینی والے ماحول پر قرآن مجید کی کچھ آیتوں کا ترجمہ سنانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اور پورا یقین ہے کہ ان آیات کا ترجمہ سن کر ہم لوگوں کو ایک راحت، ایک سکون اور ایک اطمینان حاصل ہوگا۔ اکثر مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر مسلمانوں پر اتنی مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ آخر مسلمانوں پر اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اور یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، مکے کی زندگی جس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، اور مدنی زندگی، ہجرت سے پہلے کا وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے سامنے ہے، اور ہجرت کے بعد کا وقت ہے۔ ہم جب کبھی مشکل میں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھا کریں تو ہمیں ایک ہمت ملے گی۔ جتنا صحابہ اکرام کو ستایا گیا اس کا 1% بھی ہمیں نہیں ستایا جا رہا ہے۔ جتنی تکلیفیں صحابہ اکرام کو ملی، جتنی مشکلیں صحابہ اکرام نے برداشت کی، اس کا 1% بھی ہمیں مشکلیں نہیں مل رہی ہیں۔ تو حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں لیکن مکے کی زندگی سے زیادہ تو حالات خراب نہیں ہو سکتے نا۔ اسی لیے صبر اور تحمل بہت ضروری ہے۔ مکے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلمے پر لبیک ہو کر صحابہ اکرام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر بیٹھے تو بہت ستایا گیا، حد سے زیادہ تکلیفیں صحابہ اکرام کو پہنچائی گئیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنی تکلیفیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ اتنی مشکلیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ اتنی آزمائشیں اور اتنا زیادہ مشکل وقت کیوں ہے ہمارے اوپر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کی کچھ شروع کی آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنی مشکلیں اور اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ وہ آیتیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب گرفتار ہو گئے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑے عالم دین مبلغ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ گرفتار ہوئے۔ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسے بلڈوزڈ کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ مشکل وقت ہے اس وقت مسلمانوں کے اوپر۔ کیوں ہے یہ مشکل وقت؟ اللہ سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ یہ مشکل وقت کیوں ہے؟ تو یہ آیتیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک ہمت دیتی ہیں، ان کو ایک سہارا دیتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا نا، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جتنا ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہی ہماری ساری دینداری ہے، سارے پروٹیسٹ، ساری سچائی کی باتیں ہماری سوشل میڈیا پر ہیں۔ بس جتنا ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اتنا اگر ہم اللہ کے سامنے ایکٹیو ہو جائیں نا تو یہ مشکلیں بڑی آسان ہو جائیں۔ ان مشکلوں پر صبر کرنا ہمارے اندر آ جائے گا، ان مشکلوں کا مقابلہ کرنا، صحابہ اکرام کے جیسا ایمان آ جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم آج بھی آپ دیکھیں فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں۔ تہجد کب سے نہیں پڑھی نہیں معلوم، قرآن کب سے کھول کر نہیں دیکھا نہیں معلوم۔ تو اس مشکل حالات میں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ مشکلیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مشکلیں کیوں ہیں اتنی زیادہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر
کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ جو ایمان والا ہوگا اس پر آزمائشیں آئیں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں کے اوپر آتی ہیں، اور پیغمبروں سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو جو جتنا پیغمبر سے قریب ہوگا، تو ظاہر ہے کوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے تو وہ پیغمبر سے قریب ہے، تو آزمائشیں تو آئیں گی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا، کیا لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، یعنی ہم مسلمان کیا یہ گمان رکھتے ہیں کہ بس ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، اتنا کہہ کے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے نہیں چھوڑیں گے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لانے پر ہی ہم ان کو بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پتہ یہ چلا کہ آزمائش ہوگی۔ یہ جو مشکل وقت ہے یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائشیں ایمان والوں پر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے آزمائشیں سب پر آئیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ مکی زندگی پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی آزمائشیں صحابہ اکرام پر ایمان والوں پر آئیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آزمائش ہے، اور ایمان والے کی زندگی آزمائشوں میں ہی رہتی ہے۔ آگے دیکھیے اب یہ آزمائشیں کیوں آئیں گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یعنی صحابہ اکرام سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، ان پیغمبروں پر ایمان لانے والے جتنے بھی مسلمان تھے، تو جتنے بھی اگلے لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی لوگ ایمان والے، سب کو ہم نے جانچا۔ آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے پیغمبروں کو تو ان کی قوموں نے، ظالموں نے، کمینوں قسم کے لوگوں نے پیغمبروں کو قتل تک کر دیا، عجیب و غریب مطالبے پیغمبروں سے کیے۔ اور آپ دیکھیں فرعون نے کتنا ستایا، کتنا ظلم اٹھایا، نمرود نے کتنا ظلم اٹھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام پر کتنا ظلم اٹھایا گیا، لیکن یہ ظلم صحابہ اکرام نے برداشت کیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ ظلم و زیادتی ہوگی، برداشت کرنا ہے اور اللہ کے دین پر جمے رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ایمان والے الگ، منافق الگ، غیر ایمان والے الگ۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، دنیا دار الامتحان ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو میرے عزیز بھائیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں کہ جو برائیاں کر رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے قابو سے باہر ہو گئے۔ نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ چند آیتوں کا ترجمہ سنا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آزمائش آئے گی۔ اور ایک قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور یہ آزمائش ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کبھی جان کے ذریعے آزمائے گا، کوئی بڑی بیماری لگ گئی تو آزمائش چل رہی ہے، کبھی اولاد کے ذریعے اللہ آزمائے گا، کبھی جان اور مال میں نقصان کر کے اللہ آزمائے گا۔ تو آزمائشیں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایمان والوں پر آئیں گی۔ کبھی اللہ تعالیٰ حالات ایسے لا دے گا کہ ہمیں لگے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے صحابہ اکرام نے مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ مکی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکے کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مکے کی زندگی میں بہت آزمائشیں صحابہ اکرام پر آئیں، لیکن صحابہ اکرام نے دین ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے جیسے حالات اس وقت ہمارے اوپر آ رہے ہیں، جیسی مشکلیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، دین اسلام کو مضبوطی سے ہمیں پکڑے رہنا ہے، دین اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ جان کا نقصان ہو برداشت ہے، مال کا نقصان ہو برداشت ہے، اولاد کا نقصان ہو برداشت ہے،
فاقے کرنے پڑیں برداشت ہے، لیکن دین اسلام سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پہلی چیز بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صبر کیا، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست میں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی آگے بڑھایا، خود بھی آگے بڑھے، ایجوکیشن میں آگے بڑھے۔ حضور علیہ السلام نے دین پھیلایا، صحابہ اکرام کو دین سکھایا۔ صحابہ اکرام کو جہاں لگا کہ یہ زبان اور سیکھنا چاہیے، صحابہ اکرام نے دنیا کا بھی علم حاصل کیا۔ دین کے علم میں بھی صحابہ اکرام آگے تھے، اور دنیا کے علم میں بھی صحابہ اکرام آگے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی چیز دین اسلام کو مضبوطی سے ہمیں تھامے رکھنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ مشکلیں ہیں جو ایمان والے پر آئیں گی۔ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں سب پر یہ مشکلیں آئیں گی۔ یہ مشکلیں تو نبی کی سنت ہیں، یہ مشکلیں تو نبی کی سنت ہے۔ اللہ جس سے پیار کرتا ہے ان پر مشکلیں آتی ہیں، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، آخرت میں مزے ملیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام کہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، دین کے علم میں بھی اور دنیا کے علم میں بھی۔ سیاست میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ سیاست میں جب تک مسلمانوں کی پکڑ مضبوط نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے سیاست میں آگے بڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ایک جان بن جاؤ بس۔ تو اتحاد اور اتفاق، یہ کچھ باتیں تھیں میرے ذہن میں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کی محبت میں، اپنے ملک کے لیے جہاں دنیا کا علم بھی حاصل کریں، دنیا کے علم میں خوب آگے بڑھیں، خوب آگے بڑھیں۔ جتنے بھی بڑی بڑی فیلڈز ہیں اس میں ہمارے بچے جانا چاہیے، جتنی بھی بڑی بڑی پوزیشن ہے اس پر ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے، اور دین میں بھی آگے بڑھیں، ملت کو بھی مضبوط کریں اور ملک کو بھی مضبوط کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، تو انشاءاللہ ان مشکلوں کا مقابلہ ہم کچھ سالوں میں کر پائیں گے، اور بکھرے رہے، ایسے ہی ٹوٹے رہے، ایک دوسرے پر چھیٹا کشی کرتے رہے، اور صبر ہم نے نہ کیا، ان مشکلوں پر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا، تو پھر بکھرنے کے علاوہ اور مشکلوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ان مشکلوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی آسان راستہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔